حجۃ الوداع پہ خانہ کعبہ کی زنجیر پکڑ کے پیغمبر نے ہلائی. بعد فراغت حج حضرت نے خانہ کعبہ کی زنجیر پکڑ کر لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، میرے بعد جو واقعات رونما ہوں گے میں تمہیں ان سے باخبر کرنا چاہتا ہوں، اور جو لوگ موجود ہیں وہ اس خبر کو ان سے بتا دیں جو حاضر نہیں ہیں. اس کے بعد پیغمبر پر گریہ طاری ہو گیا اور تمام لوگ رونے لگے. جب سکون ہوا تو ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، خدا تمہاری مغفرت کا یاد رکھو، آج سے 140 سال تک تم اس طرح ہو جاؤ گے سوکھ کے کاٹا، اور 200 سال تک مثل پتے اور کانٹے کے رہو گے. اس کے بعد اس کانٹے کی طرح ہو جاؤ گے جس میں پتے نہ ہوں، اور وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اس میں حاکم وقت ظالم، دولت مند وکیل، عالم دنیا دار، فقیر دروغ گو، زانی بوڑھے، بے آبرو بچہ اور بے وقوف عورت ہی نظر آئے گا. یہ پورا معاشرہ ہوگا. یہ آپ نے کعبے میں ارشاد فرمایا. جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا، جو کمایا جائے گا وہ سب حرام ہوگا. بزرگ اپنے چھوٹے پر رحم نہ کریں گے، چھوٹوں کی نظروں میں بزرگوں کا احترام نہ ہوگا. صورتوں کے مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھروں کی بارش کا انتظار کرنا. اور قرآن ان تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے. دلوں سے ایمان ختم ہو جائے گا. مسلمان قرآن کی تلاوت محض رسم کے طور پر کریں گے. اب وہ بڑی علامتیں ظہور سے قریب، یہ سب جب معاشرے میں ہو جائے گا تو بس اب قریب ہے کہ دجال اور سفیان آ جائے. امام نے فرمایا کہ سفیان جب خروج کرے گا تو کل 9 مہینے اس کے رہیں گے اور اس کو مار دیا جائے گا. امام زمانہ اسے قتل کریں گے. دجال کو بھی امام زمانہ ہی قتل کریں گے، لیکن ہمارے برادران اہل سنت یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ قتل کریں گے. چلیے ٹھیک ہے. اب حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہے اور آپ کا بیان چل رہا ہے. یعنی آپ نے منبر پہ آواز دی ہے سلونی، پوچھو مجھ سے، اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں پوچھ لو. سوالات ہو رہے ہیں، ہزاروں سوال ہو چکے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، بھیڑ بڑھ رہی ہے، پوچھنے والے چلے آ رہے ہیں، اور ابھی کلام جاری ہے کہ ازبق بن نباتا، یہ حضرت علی کے صحابی. تفصیل ان کی جاننا ہو تو میری کتاب اصحاب امیر المومنین میں پوری سامان حیات میں نے ازبق بن نباتا کی لکھ دی ہے. ازبق بن نباتا کی ایک مسجد ہے جو کوفے میں ہے، اور جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے وہاں 2 رکعت نماز بھی پڑھی ہوگی. ازبق بن نباتا بہت ہی قریب حضرت علی سے، اور بڑے اچھے سوال کیے انہوں نے، اور حضرت علی نے ان کے سوال کے جواب میں بڑے علم کے چشمے بہائے ہیں. ازبق بن نباتا اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا امیر المومنین دجال کون ہے؟ سلونی. اب یہ سلونی کے بعد دیکھیں دجال کے بارے میں رسول خدا فرما چکے ہیں، مولا فرمائیں گے، اس کے بعد پھر امام ششم فرمائیں گے، پھر امام ہشتم بھی فرمائیں گے، پھر امام یازدہم بھی فرمائیں گے. تو بہت سی باتیں ساری ایک جگہ کر لی جائیں تو دجال پہ ایک پوری کتاب بن جاتی اگر سب اکٹھا کر لیا جائے. اس وقت ہم حضرت علی کی زبانی دجال کو دیکھیں گے. حضرت نے فرمایا دجال سعید بن سعید ہے، نام بتا دیا، سواد الف حمزہ دال، اور باپ کا نام ہے سعید، سواد یہ دال. جو شخص اس کے دعوے کی تصدیق کرے گا وہ شقی اور بدبخت ہوگا. مولا کا بیان شروع ہو گیا. اور جو اس کے دعووں کو جھوٹ اور غلط کہے گا وہ نیک بخت ہوگا. دجال خدا کا دشمن ہے اور جھوٹ کہتا ہے، وہ یک چشم ہے، غذا استعمال کرتا ہے، بازاروں میں
گھومتا پھرتا ہے بزرگ و برتر، نہ تو یک چشم ہے اور نہ ہی کھانا کھاتا اور بازاروں میں سیر کرتا ہے، کیونکہ وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، اس کے لیے فنا نہیں، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ دجال کے ماننے والوں اور پیروی کرنے والوں کی اکثریت ولد الزنا ہوگی، اور اپنے سر اور کاندھے پر کوئی سبز چیز ڈالے ہوں گے۔ خداوند عالم اس ملعون کو شام میں ٹل عفیق نامی ایک ٹیلے پر اس ذات گرامی قدر کے ہاتھوں قتل کرائے گا جس کی امامت میں جناب عیسیٰ نماز ادا فرمائیں گے۔ اس کا قتل جمعے کے دن 3 ساعت گزرنے پر امام مہدی کے ہاتھ سے ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ اہم مرحلہ کہ جہاں سب سے بڑی لڑائی دجال سے ہوگی، اس لیے کہ دنیا کے تمام بدماش اور تمام ولد الزنا اولاد، تمام فاسق و فاجر سب دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، اور وہ ان کی خواہشات کو پورا کر رہا ہوگا، تو حق ایک طرف نظر آئے گا اور سارا باطل دجال کی طرف جا کے جمع ہو جائے گا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ اگر یہ سب سچ ہے تو پوری امت کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ ہے کہ دجال بھی آئے گا، امام مہدی بھی آئیں گے اور دنیا کو ایک دن اور اختتامی منزلوں پر اسلام کو بلند ہونا ہے، قرآن کو بلند ہونا ہے، اللہ کے نام کو بلند ہونا ہے، اور کفر کو مٹ جانا ہے اور ایمان ہی ایمان رہ جانا ہے، تو اب یہ تو طے ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہوگا مہدی کے ہاتھ سے، اس میں کوئی حصے دار نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان یہ کہیں کہ عیسیٰ حصے دار ہیں تو یہ مسلمانوں کی احمقانہ سوچ ہے، اس لیے کہ کبھی زبان سے یہ نہ نکالنا کہ مہدی کے ساتھ عیسیٰ بھی آدھے کے یا تھوڑے کے بھی حصے دار ہوں گے، اس لیے کہ شریعت محمدی میں حضرت عیسیٰ کا حصہ نہیں ہے۔ اب ایسے تو سارے ہی پیغمبر آئیں گے، خضر بھی آ گئے اور ادریس کو بھی آنا ہے، اب وہ بیٹھے تھوڑی رہیں گے۔ اب امام زمانہ کے بعد تھوڑی کچھ ہے کہ وہ روک دیا گیا اور ابھی کچھ اور باقی ہے، اب کچھ باقی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو باقی ہے وہ معاملہ امت کے سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ ہمارا معاملہ ہے۔ دیکھیں ظہور مہدی تک امت کے ہاتھ میں سب چلا گیا ہے، اس کے بعد کا کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں بھائی، علامہ اقبال ہیں، قائد اعظم ہیں، اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، غالب ہیں اور مشہور لوگ گزرے ہیں، میر تقی میر ہیں، سودا ہیں، شعراء ہیں، دانشور ہیں، ادیب ہیں، تو ان کے بارے میں جتنے عوام پہنچ سکتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، سیاسی جلسوں میں پہنچ گئے، مشاعروں میں پہنچ گئے، یہاں پہنچ گئے، جلسوں میں انٹرویو لے لیا، جو ان سے سنا دیکھا، ایسے چلتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ فرمایا، یہ لکھ دیا۔ لیکن قائد اعظم کے بارے میں سینکڑوں کتابیں لکھ دی گئیں، اس کے بعد بھی کچھ رہ گیا۔ فاطمہ جینا کو معلوم تھا یا شیری جینا کو معلوم تھا، تو اس کے بعد کتابیں آنے کے بعد بھی جب تک بہن زندہ رہیں کچھ نہ کچھ بتاتی نہیں ہے، یہ بھی تو ہے اور یہ بھی تو ہے، تو وہ گھر کی باتیں تھیں، وہ گھر کی باتیں وہ گھر والوں کو معلوم تھیں۔ تو بھائی ظہور مہدی تک امت نے سب پوچھ پاچھ لیا، اماموں سے، انبیاء سے، ادھر سے، تاریخوں سے، وہاں سے، انجیل سے، توریت سے، ارے کچھ باتیں گھر میں ہوئی تھی وہ ہم ہی لوگوں کو معلوم، وہ آپ تک نہیں پہنچی چونکہ آپ کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا۔ ہمارے لوگوں نے، ہمارے اجداد نے ائمہ سے پوچھ لیا تھا کہ بھائی جب مہدی آ جائیں گے اور ان کی سلطنت جو ہے وہ اتنے سال رہے گی تو یہ طے شدہ ہے کہ
کہ دنیا کو بنے ہوئے 33 کروڑ برس ہو چکے ہیں. اب جو زمین پہ گزر گیا تو اب اللہ چاہتا ہے اسی زمین پر وہ سب اچھائیاں گزریں. 33 کروڑ برس تک نرم و گرم تھا، اب نرم ہی نرم ہو، اس لیے کہ زمین ہماری بنائی ہے. اور قرآن اس نے کہہ دیا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ رب کی زمین اس کے نور سے جگمگا اٹھے گی. جب اللہ کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی تو اب فساد اور فسق و فجور اور باطل اور کفر اور شرک سب فنا ہو گیا. اب اللہ نے زمین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہول سول ذمہ دار امام مہدی کو بنا دیا اور کہا جب تک چاہے جیو، جب زندگی سے دل بھر جائے تو بتا دینا. بی بی مر گئی، اب تو کوئی گھر میں ہے نہیں، تو محلے والے بھی نہیں پوچھتے کہاں جائے. مسجد میں جاتے ہوئے کہتے بڑے میاں نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائے، اب ان کا ہاتھ پکڑاؤ، ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ. اللہ اٹھا لے ہم کو 7 خیریت کے اور 4 کاندھا دینے والے. پھر وصیتیں ہونے لگتی ہیں، بھیا وادی حسین اور یہ اور یہ اور فلانے مولانا اور یوں کرنا اور ایسال ثواب میں کپڑے دے دینا اور روزے رکھوا دینا اور نمازیں. اب دل بھر گیا. دل وہاں بھرتا ہے جہاں خاندان بکھر جائے. مہدی کے آمد پہ رسول اللہ آئے، خدیجہ آئی، مولا علی آئے، جناب فاطمہ آئی، حسن آئے، حسین آئے، 11ویں تک آئے، پورا خاندان آیا. اب دل کیوں گھبرائے؟ اب دل کیوں؟ سب آ گئے. دنیا نے چاہا تھا کہ سادات کو زمین پہ رہنے نہ دیا جائے. وہی عرب، وہی عراق، یہیں بیٹھو، اب یہاں محل اور قصر بنا کے بیٹھو. انہی زمینوں کا تم پہ تنگ کر دیا گیا تھا. تم ہی عرب کے بادشاہ ہو، تم ہی عراق کے بادشاہ ہو. کوفے کو دارالحکومت بنایا جائے گا اور شہر کوفہ اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ ایک سرحد اس کی ہلے سے جا کے ملے گی، دوسری بصرے سے جا کے ملے گی. اور خانہ کعبہ کو اتنا بڑا بنا دیا جائے گا کہ کم سے کم ایک عرب نمازی خانہ کعبہ کے صحن میں آ. مسجدوں کے مینار گرا دیے جائیں گے، گنبد گرا دیے جائیں گے، صرف 4 دیواری رہے گی، صرف 4 دیواری، اور اتنی رہے کہ کمر تک رہے. باہر سے لوگ نمازی کو دیکھ سکیں. یہ مسجدیں بنائی ہیں کہ شاہجہاں کا لال قلعہ، کچھ پتہ ہی نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. اسلحہ رکھا ہے، بندوقیں رکھی ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے. تہخانے بنائے گئے، مسجد کے اندر تہخانے بنے ہوئے. ارے پاکستان میں مسجدوں سے اسلحہ نکلا، اللہ کے گھر سے. ارے یہ تو مسجدیں ہیں، خانہ کعبہ میں اسلحہ جنازوں میں رکھ کے لایا گیا تھا، وہ بھی امام مہدی کا نام لے کر، بہانہ بنا کر کہ کعبے میں مہدی آ گئے. پھر وہ تو پاکستانی فوج تھی جو سب کو پکڑ دھکڑ کے مار پیٹ کے برابر کرائی. عربوں کے تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ نقلی امام مہدی کو کیسے نکالیں. جب زین الدین علی بن فاضل مازندران ایک شہر ہے عراق کا، تو اب ظاہر ہے کہ ایران اور عراق کی سرحد پہ کچھ کہتے ایران میں، کچھ کہتے عراق. وہ پہنچے، انہوں نے بیان کیا کہ ایسا شہر دیکھا اور ایسی سڑکیں اور ایسی خوبصورت عمارتیں اور ایسے باغات، اور پھر وہ برج دیکھا کہ جہاں جمعے کی نماز کے بعد ایک لشکر جمع ہوتا ہے اور وہ ہتھیار سجائے ہوئے استغاثہ امام پڑھتے ہیں اور ظہور کی دعا پڑھی جاتی ہے. یہ وہ جزیرہ ہے جہاں امام کی اولاد حکومت کرتی ہے.
اور وہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اس جزیرے سے جہاں امام ہیں باہر تشریف لائیں. اور جب پوچھا گیا کہ جیسے ہی یہ مدت تمام ہوگی اور حکم ملے گا امام کو ظہور کا تو کس طرح، تو امام نے فرمایا کہ 3 مہینے پہلے پکار ہو جائے گی پورے ورلڈ میں، جبریل پکار دیں گے کہ اب اتنے دن رہ گئے امام کے آنے میں، تم تیاری کر لو. وہ شب قدر کی صبح ہوگی اور پکار ہو جائے گی کہ امام آنے والے ہیں، بس آ گئے. اور اس کے بعد پھر وہ پکار ہوگی کہ جب وہ آئے، وہ پکار ہو جائے گی اور سب سنیں گے. جو لیٹے ہوں گے بیٹھ جائیں گے، جو بیٹھے ہوں گے کھڑے ہو جائیں گے، اور جو کھڑے ہوں گے فوراً چل دیں گے. ایک قدم یہاں ہوگا دوسرا امام کے پاس، لیکن نیت اصلی ہو، عادت تو ہو 12 کو ماننے کی. اب لوگ کہتے تھے کہ اتنے میلاد، اتنی مجلسیں ہر امام کے. اس پہ بڑی بحث ہوئی تھی. ایک بار ہماری بحث ہوئی تھی دانشوروں سے ٹی وی پہ. ہر وقت آپ کے یہاں اشتہار آتا رہتا ہے یہ امام ولادت. میں نے انہیں سمجھایا ہم اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں کہ ہر امام کو محفل میں بیٹھ کے پہچان لیں کس کے کیا صفات تھے، کس کی کیا صورت تھی، تاکہ رجت میں اپنے 12 کو دیکھ کے پہچان کر